آج کا بیان حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات یومیہ کے بارے میں ہے۔ بعد فجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز فجر پڑھ کر تسبیحات ذکر کے بعد مسجد میں جائے نماز پر چار زانو بیٹھ جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پروانہ وار پاس آ کر بیٹھ جاتے، یعنی یہی دربار نبوت تھا، یہی حلقہ توجہ تھا، یہی درس گاہ ہوتی تھی، یہی محفل احباب بنتی تھی، یہی آپ نزول شدہ وحی سے صحابہ کو مطلع فرماتے تھے، یہی آپ فیوز باطنی اور برکات روحانی کی بارش ان پر فرماتے، یہی آپ دین کے مسائل معاشرت کے طریقے، معاملات کے ضابطے، اخلاق کی باریکیاں ان کو تعلیم فرماتے، لوگوں کے آپس کے معاملات اور مقدمات فیصل فرماتے۔ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے۔ آپ خواب سنتے اور اس کی تعبیر فرماتے۔ کبھی آپ خود ہی فرماتے کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے، پھر خود ہی اس کی تعبیر بیان فرما دیتے، پھر بعد میں آپ نے یہ معمول ترک فرما دیا تھا۔ کبھی صحابہ کرام اثناء گفتگو میں ادب کے ساتھ جاہلیت کے قصے بیان کرتے، قصیدے اور اشعار سناتے یا مزاح کی باتیں کرتے، آپ سنتے رہتے، کبھی ان پر مسکرا بھی دیتے۔ اس کے بعد آپ اشراق کی نوافل پڑھتے۔ اکثر اسی وقت مال غنیمت یا لوگوں کے وظیفے تقسیم فرماتے۔ جب آفتاب نکل کر دن خوب چڑھ جاتا تو آپ صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نفلیں کبھی 4 کبھی 8 رکعات پڑھ کر مجلس برخاست فرماتے، اور جن بیوی کی باری اس دن ہوتی ان کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں گھر کے دھندوں میں لگے رہتے، اکثر گھر کے مختلف کام خود ہی انجام دیتے، دن میں صرف ایک بار کھانا تناول فرماتے، دوپہر میں آرام فرماتے۔ بعد ظہر نماز ظہر باجماعت پڑھ کر مدینے کے بازاروں میں گشت لگاتے، دکانداروں کا معائنہ و احتساب فرماتے، ان کا مال ملاحظہ فرماتے، ان کے مال کی اچھائی برائی جانچتے، ان کے ناپ تول کی نگرانی فرماتے کہ کہیں کم تو نہیں تولتے، بستی اور بازار میں کوئی حاجت مند ہوتا تو اس کی حاجت پوری فرماتے۔ نماز عصر باجماعت پڑھ کر ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے گھر تشریف لے جاتے، حال پوچھتے اور ذرا ذرا دیر ہر ایک کے یہاں ٹھہرتے، اور یہ کام اتنی پابندی سے کرتے کہ ہر ایک کے یہاں مقررہ وقت پر پہنچتے، اور سب کو معلوم تھا کہ آپ وقت کے بہت قدر شناس اور پابند ہیں۔ نماز مغرب باجماعت پڑھ کر اور نوافل اوابین سے فارغ ہو کر جن بیوی کی باری ہوتی آپ شب گزارنے کے لیے وہیں ٹھہر جاتے۔ اکثر تمام ازواج مطہرات اسی گھر میں آ کر جمع ہو جاتی۔ مدینے کی عورتیں بھی اکثر جمع ہوتی، اس لیے کہ آپ اس وقت عورتوں کو دینی مسائل کی تعلیم فرماتے، گویا یہ مدرسہ شبینہ اور مدرسہ نسواں قائم ہوتا، جس میں انتہائی ادب اور پردے کے ساتھ عورتیں علم دین، معاشرت، حسن اخلاق کی باتیں اس معلم عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتی۔ اللہ کے رسول عورتوں کو، یعنی جن کی گودیں بچوں کی پہلی درس گاہ ہوتی ہے، علم دین سے محروم اور تہذیب اسلامی سے ناآشنا نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ یہی عورتیں اپنے مقدمات پیش کرتیں، آپ ان کا فیصلہ فرماتے، وہ اپنی پریشانیاں، شکایتیں، مجبوریاں بیان کرتیں، آپ ان کو حل فرماتے۔ اگر کوئی بیعت ہونا چاہتی تو یہیں آپ ان کو بیعت فرماتے ان امور پر کہ اللہ کا شریک نہ بنائیں گی، چوری نہ کریں گی، بدکاری نہ کریں گی، اپنے بچوں کو قتل نہ کریں گی اور کسی پر بہتان نہ لگائیں گی، اور نیک کاموں میں رسول کے طریقے کی خلاف ورزی نہ کریں گی۔
آپ ان کو بیعت فرماتے اور ان کے لیے استغفار فرماتے۔ یہ مدرسہ نماز عشاء تک قائم رہتا، پھر آپ نماز عشاء کو مسجد جاتے، عورتیں اپنے اپنے گھر واپس ہو جاتی۔ نماز عشاء باجماعت پڑھ کر آپ اس شب کی قیام گاہ پر جا کر سو رہتے۔ عشاء کے بعد بات چیت کرنا آپ پسند نہ فرماتے۔ آپ ہمیشہ داہنی کروٹ سوتے، اکثر داہنا ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیتے، چہرہ انور قبلے کی طرف کر کے مسواک اپنے سرہانے ضرور رکھ لیتے۔ سوتے وقت سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ صف کی تلاوت فرماتے۔ پھر جب بیدار ہوتے مسواک سے دانت مانجتے، وضو کرتے، پھر تہجد کی نفلیں پڑھتے، کبھی نفل نماز کے سجدے میں دیر تک دعا مانگتے، پھر آرام فرماتے۔ جب فجر کی اذان ہوتی تو اٹھتے، حجرہ شریف ہی میں 2 رکعت سنت پڑھ کر وہیں داہنی کروٹ پر ذرا لیٹ رہتے، پھر مسجد میں تشریف لاتے اور باجماعت نماز فجر ادا فرماتے۔ یہ تھے آپ کے معمولات روزانہ۔ اول تو 5 نمازیں خود ہی قدرتی طور پر وقت کی پابندی سکھاتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اگلی نماز کا وقت آ کر مسلمان کو متنبہ کرتا ہے کہ اتنا وقت گزر گیا، اتنا باقی ہے، جو کچھ کام کرنا ہو کر لو۔ اس پابندی وقت کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی، اس پابندی وقت کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ اپنے ہر کام کے لیے وقت مقرر فرما لیتے اور اس کو پوری پابندی سے نبھاتے۔ اسی وجہ سے آپ بہت کام کر لیتے تھے، آپ نے کبھی وقت کی کمی اور تنگی کی شکایت نہیں کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔